مجھے بتایا گیا کہ اس ٹائم پر جب یہ معاملہ ہوا تو اسٹریٹ لائٹس کو بند کر دیا گیا تھا، کیمرے بند کر دیے گئے تھے. تو یہ ماحول آخر کیوں پیدا کیا گیا؟ اور ایک ایسا دھرنا جس کے بارے میں بھی بتایا گیا، کسی گملے کو ہم نے نہیں توڑا، کسی شیشے کو ہم نے نہیں توڑا، تو اس سے کیا ایک ایسا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیفیت یہاں پیدا کرنی پڑ گئی کہ ہر طرف یہ تار لگے ہوئے ہیں، یہ باڑیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ راستے کو جو ہے وہ بلاک کر کے اور لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کی گئی ہیں. یعنی اقصیٰ کی حرمت کا معاملہ اور اقصیٰ کے تحفظ کا معاملہ اور مظلوم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے لیے آواز کو بلند کرنے کا مسئلہ، یہ کوئی حنفی شافی اختلاف کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی دیوبندی بریلوی اہل الحدیث کا اختلاف نہیں، یہ عجم اور عرب کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ پوری امت کا مشترکہ مسئلہ ہے. البتہ قابل افسوس بات کیا ہے، امریکہ کی جامعات میں، یونیورسٹیز میں، وہاں کے نوجوان طلبہ و طالبات نہ صرف ایک مظاہرہ کر رہے ہیں، کیمپس لگا رہے ہیں، گرفتاریاں دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پروفیسرز ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں یونیورسٹیز کے اندر، وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. گویا کہ اس وقت جو 8 مہینہ کم و بیش گزر چکا ہے، کم و بیش، اور جو استقامت کا مظاہرہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، ان کے بچوں کے والدین نے اور ان بچوں نے کر کے دکھایا ہے، خدا کی قسم اس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ضرور ہے. ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب کے اندر تعلیمی اداروں میں میوزک کا کمپٹیشن کروایا جا رہا ہے جی، اور ڈانس فار ایجوکیشن کا فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن سے ایک سرکولر ایشو کر کے ڈانس فار ایجوکیشن سندھ میں میوزک سکھانے کے لیے ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہندوانہ رسم ہولی کھیلی جا رہی، یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور وہاں امریکہ میں وہ غیر مسلم ہے. وہ امت، اس امت کا وہ حصہ نہیں جو کلمہ گو مسلمانوں کا حصہ ہے. تو سچی بات ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور بقیہ 2 ارب کلمہ گو مسلمانوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور وہ تو امتحان میں کامیاب نظر آ رہے ہیں. جب ایک بوڑھی ماں کہتی ہے کہ اللہ نے 5 دیے، 5 کے 5 شہید ہو گئے، جب ان بچوں کی ٹانگ کاٹنے کے لیے، ہاتھ کاٹنے کے لیے نہ آپریشن تھیٹر اویلیبل ہے، نہ انستھیسیا کی سہولت اویلیبل ہے، تو وہ بچے کہتے کوئی بات نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں تو میری ٹانگ کاٹ دو، میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ہاتھ کاٹ دو. یہ اسی 2024 میں ہے، یہ 14 صدیوں پہلے کی بات نہیں ہو رہی. یہ قرآن آج بھی زندہ ہے، اور یہ قرآن قیامت تک زندہ رہے گا. سوال یہ کہ ہم تو مر نہیں گئے، ہم تو مردہ نہیں ہو گئے، ہماری غیرت تو نہیں مر گئی، ہماری حمیت تو نہیں مر گئی، کدھر چلا گیا ہمارا ایمان؟ تو وزیر اعظم ہمارے لیاقت علی خان مرحوم وہ تشریف لے گئے امریکہ، اور امریکی میزبان نے کہا کہ اگر آپ لوگ اسرائیل کو قبول کر لیں، یہ شروع دن کی بات، اگر آپ لوگ اسرائیل کو قبول کر لیں تو پاکستان کے لیے ہم خزانوں کے ڈھیر کھول دیں گے. تو وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم نے فرمایا our souls are not for sale. آج ہمارے حکمرانوں میں جرت ہے یہ کہیں our souls are not for sale، یہ جسم و جاں، یہ روح، یہ برائے فروخت نہیں ہے. ہم تو قوم کو فروخت کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ کئی برسوں سے جب یہ بچوں کی لاشیں گرتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، تو وہاں کے مسلمان پکارتے ہیں یا جیش الپاکستان این انتم. یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے. فلسطین کے بچے پکارتے ہیں، فلسطین کے مرد اور عورتیں پکارتے ہیں یا جیش الپاکستان این انتم. عوام دعا بھی کریں گے، عوام مالی تعاون بھی کریں گے، عوام سوشل میڈیا پر بھی بات پھیلائیں گے، ہم مسجد میں بھی بات کریں گے، ہم پریس کلب پر بھی بات کریں گے، ہم ڈی چوک پر بھی بات کریں گے، ہم بازاروں میں بھی بات کریں گے، ہم ہائی افس کو لیٹرز بھی لکھ دیں گے، اخبارات میں اشتہارات بھی ہم دے دیں گے، ہم ہینڈ بلز بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. یہ ہم کر سکتے ہیں، مگر اس سے آگے پھر حکومت کا کام شروع ہوتا ہے. جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، اور کتنے لاشوں کا ہمیں انتظار ہے، اور کتنے لاشوں کا انتظار ہے، کتنے دیکھیں گے ہم؟ اور مرنا نہیں آپ لوگوں نے، اللہ کو جواب نہیں دینا، رسول اللہ سے سامنا نہیں ہوگا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جانے دیتے دیتے تھکے نہیں ہیں. وہ فلسطینی بھائی اور بہنیں اور بچے شہادتیں قبول کر رہے ہیں، جانے دیتے دیتے وہ تھکے نہیں ہیں. تو کیا ہم بات کرتے کرتے تھک جائیں گے؟
ہم مظاہرہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، ہم آواز بلند کرتے کرتے تھک جائیں گے، اور کیا ہم بیٹھ جائیں گے؟ خدا را ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ تکبیر کا مطلب تفصیل کا موقع نہیں، اللہ کو بڑا ماننا۔ تو آج تو لگتا ہے امریکہ بڑا ہے، امریکہ کے سامنے عرب جھک گئے۔ 34 ملکوں کی فوج کدھر ہے نہیں پتا۔ سابق ہمارے ایک آرمی چیف وہ ہیں کسی محل کے اندر ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 34 ملکوں کی فوج کہیں نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اقبال نے کہا تھا فلسطین کے مسئلے پر عربوں سے کوئی توقع نہ رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، وقال اللہ تبارک وتعالی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے یہاں اس مقام پر اس ایسے دھرنے میں کہ جو اس امت کے ایک مشترکہ مسئلے کی طرف مملکت خداداد پاکستان کے بالخصوص حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے محترم مشتاق احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے، ان کی اہلیہ نے، ان کی ٹیم نے، آپ لوگوں نے مل کر اس موضوع کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی دوران میں ہمارے دو بڑے پیارے نوجوان ساتھیوں کی شہادت کا معاملہ، اور جو شخص گرفتار ہوا وہ حاضر سروس افسر بھی ہے فوج میں، اور کیا بنا اس کا ہمارے علم میں تو نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس ٹائم پر جب یہ معاملہ ہوا تو اسٹریٹ لائٹس کو بند کر دیا گیا تھا، کیمرے بند کر دیے گئے تھے۔ تو یہ ماحول آخر کیوں پیدا کیا گیا؟ اور ایک ایسا دھرنا جس کے بارے میں بھی بتایا گیا، کسی گملے کو ہم نے نہیں توڑا، کسی شیشے کو ہم نے نہیں توڑا، تو اس سے کیا ایک ایسا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیفیت یہاں پیدا کرنی پڑ گئی کہ ہر طرف یہ تار لگے ہوئے ہیں، یہ باڑیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ راستے کو جو ہے وہ بلاک کر کے اور لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی چاہے جائے کہ یہ امت بیدار ہو، یہ مسلم امہ کا لیڈرشپ رکھنے والا ملک پاکستان، اس کی عوام بیدار ہو، اور عوام سے آگے بڑھ کر حکمراں کچھ غیرت کا اور حمیت کا ثبوت پیش کریں اور کچھ آواز بلند کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے آواز کو دبانے کی کوشش کرنا، اور یہاں پر دو شہادتوں کا معاملہ بھی ہو جائے، تو یقیناً یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ 22 دن کا یہاں پہ دھرنا ہے، بات تو 8 مہینے کی ہے کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی امت کا درد رکھنے والا ہے، دین کا درد رکھنے والا ہے، اس کا دل خون کے آنسو روتا بھی ہے، اور وہ اپنے تئیں جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے، اور ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ ان جذبات کا اظہار ہونا چاہیے، پرامن انداز سے ہونا چاہیے، مطالباتی انداز سے ہونا چاہیے، اور مشترکہ طور پر ہونا چاہیے، منظم طور پر ہونا چاہیے، اور بھرپور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں چند باتوں کی اور بھی آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری جو دو نوجوان بھائی یہاں پر شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے متعلقین کو، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آپ میں سے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کہ اس دین کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تنظیم اسلامی کے امیر کی حیثیت میں آپ کے سامنے چند باتوں کا ذکر بھی کرتا ہوں کہ یہاں سے غزہ کے ساتھیوں کی جانب سے مستقل رابطہ رہا، اور ہمارے محترم ضمیر اختر صاحب موجود ہیں، راجہ اصغر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز صاحب موجود ہیں، یہ حضرات اور ہمارے دیگر رفقائے تنظیم بھی یہاں پر تشریف لاتے رہے ہیں، اور تعزیت کے لیے بھی تشریف لائے تھے، جنازے میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، اپنے جذبات کا یہاں بھی اظہار کیا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہاں انہوں نے اظہار کیا، بلکہ مجھے 2 جمعے لاہور میں پڑھانے ہوتے ہیں، 2 جمعے کراچی میں پڑھانے ہوتے ہیں، تو خطابات جمعہ میں بھی اس کا ہم نے اظہار کیا، اور میڈیا جو پریس ریلیز ہماری طرف سے جاری ہوتی ہے اس میں بھی اس کا ہم نے اظہار کیا ہے۔
ابھی کراچی میں ہم نے پریس کلب پر مظاہرہ کیا ہے، پشاور میں پریس کلب پہ مظاہرہ کیا ہے، وہاں پر بھی اس بات کا، اس دھرنے کے تعلق سے بھی، اس مسئلے کے تعلق سے بھی ہم نے مستقل کلام کیا ہے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ بات ہے۔ جیسے ابھی مشتاق صاحب نے فرمایا کیونکہ سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، تو چلیے سیاسی ایجنڈا یقیناً ہمارا نہیں ہے، البتہ اس بات کو بھی یقیناً ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے، یعنی اقصیٰ کی حرمت کا معاملہ اور اقصیٰ کے تحفظ کا معاملہ، اور مظلوم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے لیے آواز کو بلند کرنے کا مسئلہ، یہ کوئی حنفی شافی اختلاف کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی دیوبندی بریلوی آل الحدیث کا اختلاف نہیں، یہ عجم اور عرب کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ پوری امت کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس تعلق سے خواہ وہ ڈی چوک پر یہاں پر بات ہو، یا لاہور میں بات ہو، کراچی میں بات ہو، جکارتہ میں ہو، ڈھاکہ میں ہو، یہ پوری زمین پر جہاں جہاں مسلمان بستا ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ البتہ قابل افسوس بات کیا ہے، امریکہ کی جامعات میں، یونیورسٹیز میں، وہاں کے نوجوان طلبہ و طالبات نہ صرف ایک مظاہرہ کر رہے ہیں، کیمپس لگا رہے ہیں، گرفتاریاں دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پروفیسرز ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں یونیورسٹیز کے اندر، وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس وقت جو 8 مہینہ کم و بیش گزر چکا ہے، کم و بیش، اور جو استقامت کا مظاہرہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، ان کے بچوں کے والدین نے اور ان بچوں نے کر کے دکھایا ہے، خدا کی قسم اس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ضرور ہے، اور یہ عالمی ضمیر جو جھنجھوڑا گیا ہے اس کے کچھ آثار آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ امریکی یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات وہ تماچا مار رہے ہیں امت مسلمہ کے چہرے پر۔ ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب کے اندر تعلیمی اداروں میں میوزک کا کمپٹیشن کروایا جا رہا ہے جی، اور ڈانس فار ایجوکیشن کا فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن سے ایک سرکولر ایشو کر کے ڈانس فار ایجوکیشن بتایا گیا، وہ واپس لے لیا گیا۔ البتہ رمضان کے آخری عشرے کے آخری 3 دنوں میں شطرنج کی ٹریننگ تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو رمضان کے آخر میں دی گئی، وہ نوٹیفیکیشن یا سرکولر واپس نہیں لے گیا تھا۔ ہمارے یہ ہو رہا ہے، سندھ میں میوزک سکھانے کے لیے ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہندوانہ رسم ہولی کھیلی جا رہی، یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور وہاں امریکہ میں وہ غیر مسلم ہیں، وہ امت، اس امت کا وہ حصہ نہیں جو کلمہ گو مسلمانوں کا حصہ ہے، تو وہ اس امت کے افراد کو جو ہم مسلمان ہیں انہیں گویا ان کے چہرے پہ تماچا مار کر ان کو بیدار کرنے کی، جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف میں نے ایک آیت تلاوت کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ میرا اور آپ کا یقین ہے، یہ زندگی، یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ کئی پیرایوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے، جیسے کہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر و خیر ان بدلتے حالات کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ تو سچی بات ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور بقیہ 2 ارب کلمہ گو مسلمانوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور وہ تو امتحان میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ جب ایک بوڑھی ماں کہتی ہے کہ اللہ نے 5 دیے، 5 کے 5 شہید ہو گئے، اور نہیں ہے میرے پاس، اور نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں، تو وہ تو کامیاب ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں شعور نہیں۔ اس امتحان میں وہاں کے بچے کامیاب نظر آ رہے ہیں، جب ان بچوں کی ٹانگ کاٹنے کے لیے، ہاتھ کاٹنے کے لیے نہ آپریشن تھیٹر اویلیبل ہے، نہ انستھیسیا کی سہولت اویلیبل ہے، تو وہ بچے کہتے کوئی بات نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں تو میری ٹانگ کاٹ دو، میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اسی 2024 میں ہے، یہ 14 صدیوں پہلے کی بات نہیں ہو رہی، یہ قرآن آج بھی زندہ ہے، اور یہ قرآن قیامت تک زندہ رہے گا۔ سوال یہ کہ ہم تو مر نہیں گئے، ہم تو مردہ نہیں ہو گئے، ہماری غیرت تو نہیں مر گئی، ہماری حمیت تو نہیں مر گئی، کدھر چلا گیا ہمارا ایمان؟ جہاں قرآن ہمیں کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ساری امت ایک جسم واحد کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں آنکھ میں، کان میں، دانت میں تکلیف ہو، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو امت کا ایک بھائی ہو، بہن ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، بچہ ہو،
اگر وہ تکلیف میں ہو تو امت کو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اور اگر امت تکلیف محسوس نہیں کر رہی تو اپنے امتی ہونے کے دعوے کے بارے میں اس کو 10 مرتبہ سوچ لینا چاہیے. اپنے امتی کے دعوے کے بارے میں اس کو 10 مرتبہ سوچ لینا چاہیے. تو امتحان میرے بھائیوں بزرگوں ان کا بھی ہے، امتحان میرا اور آپ کا بھی ہے. کیا ہم جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، تو مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا. اس پر بات ہوگی ابھی آگے انشاءاللہ. تو مظلوم کی بھی مدد کرنی اور ظالم کی بھی مدد کرنی ہے. اس تعلق سے کچھ عوام کے کرنے کے کام ہیں، کچھ دینی جماعتوں اور ایون سیاسی جماعتوں اور پورے ملک کی عوام کے کرنے کے کام ہیں، اور کچھ ہمارے حکمرانوں اور مقتدر طبقات کے کرنے کے کام ہیں. عوام دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. بعض لوگوں نے معاذ اللہ دعاؤں کا بھی مذاق اڑا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جوش جذبات میں اور جوش خطاب میں کچھ لوگ دعاؤں کا بھی انکار کر رہے ہیں. بھائی یہ قنوت نازلہ رسول اللہ نے سکھائی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. پھر اللہ کے رسول نے بد دعائیں کی ہیں کافروں کے لیے. اللہم اہلک الیہود الغاصبین، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم والق فی قلوبہم الرعب وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. یہ دعائیں رسول اللہ نے سکھائیں علیہ السلام. تو بعض لوگ جوش جذبات اور جوش خطابت میں دعاؤں کا رد کر رہے ہیں، غلط بات ہے. تو دعا بھی ہم نے کرنی، اپنے ان بھائیوں بہنوں بچوں کا درد بھی محسوس کرنا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیقی و مالی تعاون کر رہے ہیں الحمدللہ. جن اداروں پر آپ کو اعتماد ہے جس درجے میں بھی، ٹھیک ہے بھائی وہ اتنے ٹرک جا رہے ہیں اتنے نہیں جا پاتے، اتنا جا رہے اتنا نہیں جا پاتا، لیکن میرا مال تو نکل سکتا ہے اللہ کی راہ میں. میں اپنے دینی احساس اور جذبے کے احساس کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں، ان عورتوں کو جانتا ہوں، ان بچیوں کو جانتا ہوں، جب اعلان لگے تو انہوں نے اپنے پہنے ہوئے زیور اتار کے دیے الحمدللہ. امتحان تو ہو رہا ہے بھائی، امتحان تو ہو رہا ہے. کہ ہم بے غیرت تو نہیں ہو گئے، بے حمیت تو نہیں ہو گئے، ایمان سے عاری تو نہیں ہو گئے، غیرت اور حمیت سے عاری تو نہیں ہو گئے. تو دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے، ان کی مالی تعاون کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور یہ ذہن سازی بھی کرنی. اچھی بات ہے بتایا کہ یہاں پہ ایجوکیٹو کلاسز بھی ہو رہی، اقصیٰ کے بارے میں بتایا جائے، امت کے بارے میں بتایا جائے، قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے، بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، بچیوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، بڑوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. یہ مسئلہ جب اٹھا ہے 8 مہینے سے تو یہ بات اور یاد آئی امت کو کہ حرم 2 نہیں ہے بلکہ کتنے 3 ہیں. ہماری زبانوں پر وہی حرمین شریفین، ہماری دل کی جان، ہماری جان ہے بھائی وہ، لیکن حرم 2 نہیں حرم 3 ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 مساجد کا شد رحال یعنی مشقت اٹھانا، سفر کی مشقت اٹھا کر جا کر جو ہے وہ وہاں نماز ادا کرنا، زیارت کرنا، یہ 3 مسجدوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا. خانہ کعبہ، مسجد حرام کے بارے میں، مسجد نبوی کے بارے میں، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں. تو یہ ایجوکیشن بھی ضرورت ہے. اور اسرائیل کس طرح غاصبانہ طریقے پر بدماشی کے ساتھ، یقیناً یہ باتیں یہاں بیان ہوئیں، مگر قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ مسئلہ تو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سیٹل ہو گیا تھا، یہودی بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑے؟ سیدنا عمر کا دور تھا نا. عیسائیوں نے یروشلم کس کے حوالے کیا؟ ہم مسلمانوں کے حوالے کیا. یہ یہودی بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑے؟ ان کا تو کوئی حق نہیں بنتا. تو بالفور ڈیکلیریشن 1917 یہ برطانیہ کی بدماشی تھی، اور 1948 UN کے ذریعے امریکہ کی بدماشی اور یہ غاصبانہ طور پر وجود میں آیا، جس کو مشتاق صاحب فرما رہے تھے. اسی کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ illegitimate child of the west ہے یہ اسرائیل. مہاتیر محمد سے پوچھا دنیا میں اور بھی لوگ ظلم کرتے ہیں اور ممالک میں بھی ظلم ہوتا ہے، تم اسرائیل کو قبول کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس سے کہا باقی ممالک کے وجود کا کوئی جواز ہے، اس کے تو وجود کا جواز ہی نہیں. یہ غاصبانہ طور پر قائم ہوا ہے، یہ بدماشی کے طور پر قائم ہوا ہے، دھوس کی طور پر قائم ہوا ہے، دھمکیوں کی بنیاد پر قائم ہوا ہے. امریکہ اور برطانیہ کی جو بدماشی اس کی بنیاد پر قائم ہوا، اس لیے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. پاکستان کی پالیسی جیسے کہ بتایا گیا بالکل کلیئر ہے. اور یہاں ہم آپ کو یاد دلائیں
پہلے وزیر اعظم ہمارے کون تھے؟ لیاقت علی خان مرحوم. پاکستان نیا نیا بنا, مشکلات تو تھی نا, مسائل تو تھے. میرے باپ دادا بھی انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے. ایک گھر میں 25 افراد رہتے تھے, 1.5 کمرہ اندر تھا, باہر صحن تھا. 25 افراد ایک گھر میں رہتے تھے, 2 کمانے والے تھے, ایک واش روم فقط تھا. آج کو تصور کر سکتا ہے اس کا؟ یہ مشکلات تھیں. تو وزیر اعظم ہمارے لیاقت علی خان مرحوم وہ تشریف لے گئے امریکہ, اور امریکی میزبان نے کہا کہ اگر آپ لوگ اسرائیل کو قبول کر لیں, یہ شروع دن کی بات, اگر آپ لوگ اسرائیل کو قبول کر لیں تو پاکستان کے لیے ہم خزانوں کے ڈھیر کھول دیں گے. تو وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم نے فرمایا our souls are not for sale. آج ہمارے حکمرانوں میں جرت ہے یہ کہیں our souls are not for sale. یہ جسم و جاں, یہ روح, یہ برائے فروخت نہیں ہے. ہم تو قوم کو فروخت کر رہے ہیں, ہم تو ملک کو فروخت کر چکے ہیں, تبھی تو ہماری ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. مگر یہ ہماری پہلے دن سے پالیسی طے ہے. باقی یہود کے جرائم قرآن میں پڑھیں, اور کس قدر ملعون قوم قرآن کریم میں پڑھیں, یہ ایجوکیشن آنی چاہیے. اذان سن لیں, انشاءاللہ پھر میں مکمل کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات چلی تھی کہ لیاقت علی خان مرحوم نے یہ جواب دیا تھا, یہ ہماری ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ ڈے 1 سے ہماری پالیسی کیا رہی ہے. آج یہ مسئلہ 8 مہینے سے ذرا بیدار ہوا ہے, مگر یہ ظلم اسرائیل کا مستقل چلتا رہا ہے. تفصیل کا موقع نہیں, لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ کئی برسوں سے جب یہ بچوں کے لاشیں گرتے ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں, تو وہاں کے مسلمان پکارتے ہیں یا جیش الپاکستان این انتم. یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے. فلسطین کے بچے پکارتے ہیں, فلسطین کے مرد اور عورتیں پکارتے ہیں یا جیش الپاکستان این انتم. اے پاکستان کی افواج تم کدھر ہو. میں عرض کرتا ہوں کیوں وہ کہتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں بھی آپ کے سامنے وہ کیوں کہتے ہیں. OIC نام کی ایک آرگنائزیشن ہے, مگر وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ OIC رہ گئی, OHIC رہ گئی. اس کا چارٹر یہ نوجوان نکالیں, PDF آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا. وہ چارٹر پڑھیں اور پڑھائیں ذرا لوگوں کو. اس چارٹر میں لکھا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی اور تحفظ کے لیے ان کی اخلاقی مدد بھی کرنی, مالی مدد بھی کرنی, سفارتی مدد بھی کرنی, اور عسکری مدد بھی کرنی. یہ OIC کے چارٹر میں ارلی 70s میں لکھا ہوا ہے. اگلی بات, 1973 میں ہمارے ایئر فورس کے پائلٹ ہمارے یہاں سے گئے اور مصر کے ایئرپورٹ استعمال ہوئے, اور اسرائیل پر جا کر انہوں نے اٹیکس کیے اور اہداف اور ٹارگٹس میٹ کر کے آئے تھے. ہم نے بھیجا اپنے ایئر فورس کے پائلٹس. یہ کوئی نئی بات ہم نہیں کر رہے آج, لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. نتنیاہو مان کر نہیں دے رہا, امریکہ مدد سے باز نہیں آ رہا, ہر دوسرے دن بلینز آف ڈالرز دیے جا رہے ہیں, اسلحہ کے خزانوں کے خزانے کھولے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لاکھ ورڈکٹ دے دے, کوئی بات سننے والا نہیں. UNO کنیز ہے امریکہ کی, کچھ ہونے والا نہیں. سچی بات یہ کہ اس کا جواب دینا پڑے گا عسکری سطح پر. عوام دعا بھی کریں گے, عوام مالی تعاون بھی کریں گے, عوام سوشل میڈیا پر بھی بات پھیلائیں گے, ہم مسجد میں بھی بات کریں گے, ہم پریس کلب پر بھی بات کریں گے, ہم ڈی چوک پر بھی بات کریں گے, ہم بازاروں میں بھی بات کریں گے, ہم ہائی افس کو لیٹرز بھی لکھ دیں گے, اخبارات میں اشتہارات بھی ہم دے دیں گے, ہم ہینڈ بلز بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. یہ ہم کر سکتے ہیں, مگر اس سے آگے پھر حکومت کا کام شروع ہوتا ہے. وہ سفارتی طور پر بھی کام کرے اور موبلائز کرنے کی کوشش کرے مسلم امہ کو, اور لیڈرشپ رول کوئی اس میں شک نہیں ہے اس مملکت خداداد کا ہونا چاہیے. اسماعیل ہانیہ صاحب کے خط کا ذکر آیا. انہوں نے صرف وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد نہیں دی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کوئی جواب اگر دے گا تو اسرائیل باز آ سکتا ہے. پاکستان اگر کوئی آواز بلند کرے گا تو اسرائیل باز آ سکتا ہے. پاکستان اگر کوئی تنبیہ کرے گا, دھمکی دے گا, تو اسرائیل باز آ سکتا ہے. اور یہ ہم کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ایک اصطلاح ہم نے اور بھی چلائی, اسلامی ایٹمی پاکستان. یہ چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے, بلکہ 1947 میں پاکستان کا قیام معجزانہ طور پر تھا, تو یہ ایٹمی صلاحیت بھی ہمیں معجزانہ طور پر ملی. کتنے غریب ملک ہیں ہم, کتنے مسائل ہیں ہمارے ساتھ, لیکن دنیا کے چند ایٹمی ممالک میں ہم بھی شامل ہیں, اور اس پر امت کا پیسہ, امت کا دماغ, امت کا وقت, امت کی صلاحیتیں لگی ہیں, اور یہ آج امت کی امانت ہمارے پاس ہے. بھائی کوئی آنکھ تو دکھاؤ, کوئی وارننگ تو دو, کوئی دھمکی تو دو, کوئی آواز تو بلند کرنے کی کوشش کرو.
اور میں ہر جمعے کے خطاب میں مشتاق صاحب کی اطلاع کے لیے ہر جمعے کے خطاب میں باتیں کر رہا ہوں، مرنا مجھے بھی ہے، اس لیے میں کھڑے ہو کر یہاں بات کر رہا ہوں، جمعے میں بات کر رہا ہوں، پریس کلب پر بات کر رہا ہوں، اتنا میرے بس میں ہے۔ مرنا بھائیوں آپ نے بھی، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، اور کتنے لاشوں کا ہمیں انتظار ہے، اور کتنے لاشوں کا انتظار ہے، کتنے دیکھیں گے ہم؟ اور مرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے، اللہ کو جواب نہیں دینا، رسول اللہ سے سامنا نہیں ہوگا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارا تقاضا حکومت سے، حکومت بھی ریزولوشن پاس کرے، ٹھنڈے کمروں کے اندر قرارداد پاس کرے، تو ہمیں حکومت میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی بیانات دے اور ہم بھی بیانات دے، فرق کیا اس میں؟ تو ایک عوام کے کرنے کا کام ہے، ایک علماء کے کرنے کا کام ہے، دینی جماعتوں کے کرنے کا کام ہے، سیاسی جماعتوں کے کرنے کا کام ہے، اور اس میں کسی کا، میں نے شروع میں کہا، کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے 2-3 بڑی دینی جماعتوں کے حضرات سے ملاقات کر کے ان کی گزارش کی ہے، علماء سے ملاقاتیں کر کے ان سے بھی گزارش کی ہے کہ بھائی بند کمروں میں بھی آپ کانفرنس کریں، ٹھیک ہے، باہر بھی نکلیں اور اس کو مشترکہ مسئلہ بنا کر ہلا دیں اس پوری امت کو۔ یہ 25 کروڑ بانج تو نہیں ہے نا، یہ 25 کروڑ کی اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی، یہ اگر کھڑے ہو کر مستقل آواز بلند کریں، مستقل تقاضے کریں، مستقل پریشر ڈالیں، پرامن انداز سے ڈالیں، اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کی شیشے کیا فائدہ توڑنے کا، اپنے بھائیوں کے املاک کو نقصان بچانے کا کیا فائدہ، لیکن پرامن انداز سے مطالبہ کریں۔ جس کے جہاں جہاں تعلقات ہیں، ہم اپنے ذاتی معاملات کے لیے بہت سے بڑے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جہاں جہاں تعلقات بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے پرامن انداز سے، اور حکمرانوں پر پریشر ہمیں ڈالنا چاہیے، حکمرانوں کو بھی غیرت دلانی چاہیے، اور حکمرانوں کو یاد دلانا چاہیے کہ بھائی ہم میں تم میں فرق ہے، ہم عوام ہیں، ہماری ایک لمٹ ہے، تم حکمراں ہو، مقتدر طبقات ہو، تمہارے اختیارات ہیں، تمہارے پاس اقتدار ہے، اور تمہارے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے، تو کوئی آگے بڑھ کر آواز تو بلند کرو، کوئی آنکھیں تو دکھاؤ، کوئی وارننگ تو دو، کوئی تنبیہ تو کرو۔ اور آخری بات، نماز کا بھی وقت ہو جائے گا، میری فلائٹ کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ، میں مسافر ہونے کا فائدہ لے لوں گا۔ آخری بات، ہم نے یوم تکبیر منایا 28 مئی کو۔ کس بات کا یوم تکبیر منایا ہم نے؟ ایک دن کی چھٹی کر کے لوگوں کو ٹینشن میں ہم نے ڈالا، اور ایٹمی دھماکے بھٹو صاحب کے دور سے کوششیں شروع ہوئیں، ضیاء الحق صاحب کے دور میں معاملہ آگے بڑھا، اور 14 مئی کو کیے تھے بھارت، تو 28 کو ہمیں کر کے دکھانا پڑے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے۔ تکبیر کا مطلب تفصیل کا موقع نہیں، اللہ کو بڑا ماننا۔ تو آج تو لگتا ہے امریکہ بڑا ہے، امریکہ کے سامنے عرب جھک گئے۔ 34 ملکوں کی فوج کدھر ہے نہیں پتا۔ سابقہ ہمارے ایک آرمی چیف، وہ ہیں کسی محل کے اندر ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، 34 ملکوں کی فوج کہیں نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اقبال نے کہا تھا فلسطین کے مسئلے پر عربوں سے کوئی توقع نہ رکھنا، اقبال نے کہا ہے کوئی توقع نہ رکھنا۔ بہرحال وہ بھی ہمارے کلمہ کو بھائی ہیں، ہم غیرت دلا دیں ان کو، لیکن یہ لیڈرشپ رول پاکستان کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آپ لوگ یہاں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے، اور جتنے بھی پاسبل ایونیوز ہیں، سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، ائمہ کرام، مساجد کے ائمہ، علماء کی جماعتیں، ان سب کو ہم آواز بلند کرنے پر آمادہ کریں۔ ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، کوئی گیم نمبر اسکور کرنے کا مسئلہ نہیں، اللہ کے سامنے جواب ہم نے دینا ہے۔ اس کے تعلق سے یہ احساس ہمارا بیدار رہے، وہ جانے دیتے دیتے تھکے نہیں ہیں۔ وہ فلسطینی بھائی اور بہنیں اور بچے شہادتیں قبول کر رہے ہیں، جانے دیتے دیتے وہ تھکے نہیں ہیں۔ تو کیا ہم بات کرتے کرتے تھک جائیں گے؟ ہم مظاہرہ کرتے کرتے تھک جائیں گے؟ ہم آواز بلند کرتے کرتے تھک جائیں گے؟ اور کیا ہم بیٹھ جائیں گے؟ خدا را ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ اپنے حصے کا چراغ جلائیں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مزید اس تعلق سے جہاں جہاں میں ہوں گا ہم بات کو بلند کریں گے، آواز کو بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔